آپ کو ذیشان کا سلام۔ السلام علیکم۔ نوجوان نسل کو درپیش مسائل، حصہ دوم۔ ہم نے حصہ اول میں جو ولاگ بنایا تھا اس میں شیئر کیا تھا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا، نوجوان نسل کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے خراب صحت۔ اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ ہے دین سے دوری، ایمان کی کمزوری۔ دین اسلام دراصل جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دین فطرت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی چوائسیز اور اس کو کون سا دین سلیکٹ کرنا ہے، وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس کی باقی جو زندگی کی سٹوری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور دراصل دین اسلام، دین فطرت، اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو کا سلوشن ملے گا۔ زندگی کا آپ کا، چاہے وہ رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، چاہے بہن بھائیوں کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، چاہے آپ کے جاب ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چھپا نہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دین اسلام اس کی گائیڈنس دے گا۔ تو دراصل دین اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے۔ اب ہمیں اس دین سے دوری کا نقصان کیا ہے، اور اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمان کی کمزوری کا نقصان کیا ہے، سب سے پہلے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم جو ابھی نوجوان نسل کی اگر اسپیشلی میں بات کرتا ہوں، دولت، طاقت، اختیار، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ایک سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی چیز کی کمی ہے نوجوان نسل میں، وہ سکون کی ہے، کیونکہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی یاد میں اپنے دین اسلام کو وقت دیں گے تو ہمیں سکون نصیب ہوگا، نہ کہ دولت، طاقت اور اختیار سے ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے دین سے دوری کا، ایمان کی کمزوری کا، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، کسی کا حق مارنا، سود، یہ سب چیزیں معاشرے میں اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح سے اگر میں بات کروں، تیسرا بڑا اہم مسئلہ جو انتہائی آپ کہہ لیں کہ خطرناک ہے، وہ معاشرے میں حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کس طرح کی شیئرنگ ہو رہی ہے۔ ایک تو ہم خود بھی جو ہے نوجوان نسل اپنا وقت ضائع کر رہی ہے ان چیزوں میں جو کہ عارضی ہیں، اور دوسرا دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں، خود بھی اس میں جو بے حیائی کا پیکر ہے اس کو اپنا رہی ہیں، اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ملین لوگوں کو پھیلا بھی رہی ہیں۔ یاد رہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان پہ 5 عذاب آئے تھے، اور وہ حیا کی وجہ سے تھے۔ اس کی بیسک ریزن جو تھی وہ بے حیائی تھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ دین سے دوری کا اور ایمان کی کمزوری کا جو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس علم کو اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ اگر ہم اس دین کو آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر نہیں کریں گے، اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کریں گے، تو وہ آگے کس طرح سے اس چیز کو ٹرانسفر کریں گے؟ 21ویں صدی کا ابھی چیلنج یہ ہے کہ اتنے زیادہ فتنے ہیں، اگر ہم دین کی بات کریں تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو، چیزوں کو موڑ توڑ کر جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے لاجک بیس پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنے فرقے کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ دین سے ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں، دین سے دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اگر ہم اب بات کریں کہ دین سے دوری ہے کس وجہ سے، سمجھنا ہمیں یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیاوی علم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی علم کے لیے ہم جو ہے وہ 16 سال کا ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں، مختلف اساتذہ کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم پوری ایک محنت کرتے ہیں دنیاوی علم کے لیے۔ کیا دینی علم کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں؟ وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ دنیاوی علم کے لیے اتنی محنت اور دینی علم کے لیے محنت نہ کرنا دراصل ایمان کی کمزوری ہے۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لا علمی ہے۔
ہمیں چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم بزرگوں کی محفل میں نہیں جاتے، ہم قرآن و حدیث کو جو ہے وہ سٹڈی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا وقت نکالیں گے، کیونکہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کوشش کریں گے دین کو سیکھنے کی، تھوڑا سا وقت نکالیں گے اس کے لیے، تو انشاءاللہ چیزیں اور کانسیپٹ آپ کے بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دوسری ریزن کیا ہے، دیکھیں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی خوراک کیا ہے؟ دال، روٹی، پھل، سبزیاں، اور اسی طرح سے روح جو ہے اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ تبھی کہا گیا ہے کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اگر ہم اس روح کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اس روح کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پہ محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو روح کو اس کی غذا، اللہ کا ذکر، وہ دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے ہوں گے، تب جا کر جو ہے یہ آپ کی روح جو ہے یہ تازہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ دین سے دوری کے نقصانات کیا ہیں، ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں جو ہے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، چاہے آپ 15 منٹ نکالیں، آپ آدھا گھنٹہ نکالیں، ڈیلی بیسس پہ دین کے حوالے سے کوئی اچھی چیز پڑھیں، کوئی اچھی چیز سنیں، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اسی طرح سے جو آپ کے فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جو ارکان ہیں، ارکان اسلام ہے، اس کو پابندی سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں۔ وہ اکثر مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن حکمت کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ دوست اپنے دین، جو دوست ہے وہ اپنے جو دوست ہے اس کے دین پر ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو لہٰذا اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محفل جو ہے اس کو چوز کریں، اور خوش اخلاقی اور کردار جو ہے وہ اسلام کے لحاظ سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خوش اخلاقی کا ایک کیا لیول ہے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کو سٹڈی کریں، اور اس کی مثالیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مل جائیں گی۔ اور اسی طرح سے تذکرۃ الانبیاء، اگر آپ تذکرۃ الانبیاء پڑھیں، اس میں واقعات دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے پیغمبروں کے معجزے کیا تھے، ان کی طاقتیں کیا تھیں، ان کی قومیں کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اور اچھی اگر کوئی کتابیں ہیں تو ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ دین سے دوری، ایمان سے کمزوری، دنیا کی آپ جتنی مرضی دولت حاصل کر لیں، دنیا میں جتنی مرضی آپ کے پاس طاقت و اختیار ہو، لیکن دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔